بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موچی کی بیٹیاں، قسط نمبر لاسٹ۔ عائشہ جب گھر واپس آئی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی۔ عائشہ کے انتظار میں گھر والے اور حکیم صاحب رات بھر سوئے نہیں تھے۔ عائشہ بغیر کسی سے بات کیے اندر کمرے میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد عائشہ نے باہر آ کر وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ پھر عائشہ نے گھر والوں اور حکیم صاحب کو بتایا کہ اس طرح اس خط میں وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ بیٹی، کیا تم یہ کام کر سکو گی جو تمہاری نانی نے خط میں لکھا تھا؟ عائشہ بہت دیر سوچنے کے بعد بولی، انشاءاللہ۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی، اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ بولی، اگر یہ کام نہیں کروں گی، یعنی اس جادوگر کا خاتمہ نہ کروں، تو بھی جان کو خطرہ رہے گا۔ عائشہ کے والد بولے اور کہا کہ عائشہ بیٹا، چھوڑ دو، ہم کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ آج تک بھی ہم لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں نا، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عائشہ بولی، بابا، پہلے وہ خط بھی نہیں ملا تھا نا، اور میں پہلے عجیب چیزیں بھی نہیں دیکھتی تھی نا، اور اب تو اس جادوگر کو علم ہو گیا ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ہم لوگوں پر ضرور حملہ کرے گا۔ حکیم صاحب نے کہا، عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جس نے ایک رات اکیلی قبرستان میں گزار دی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عائشہ بیٹی، کب اس پہاڑ پر درخت کو آگ لگاؤ گی؟ عائشہ بولی، حکیم صاحب، کل ظہر کی نماز کے بعد۔ اس طرح یہ سب باتیں ہو گئی اور حکیم صاحب بھی اپنے گھر چلے گئے اور باقی سب بھی آرام کرنے لگے۔ دوسری طرف جادوگر اس گاؤں میں آ گیا تھا جہاں عائشہ رہتی تھی۔ جادوگر اس وقت انسانی حالت میں تھا۔ عائشہ کو خواب میں وہ جادوگر دیکھا اور عائشہ فوراً اٹھ گئی، بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور بولی کہ بابا، حکیم صاحب کو آپ جلدی سے لے کر آئیں۔ باپ بھی حیرانگی سے، بیٹا کیا ہوا؟ عائشہ، بابا جائیں نہ، وہ جادوگر ہمارے قریب آ رہا ہے۔ باپ جلدی سے اٹھا اور حکیم صاحب کو لانے چلا گیا۔ مینال اور آمنہ بھی ڈر گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ نے مینال سے کہا کہ آپی، میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ مینال نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ کچھ دیر بعد حکیم صاحب گھر میں داخل ہوئے اور پریشانی کی حالت میں پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ عائشہ نے بولا کہ حکیم صاحب، وہ جادوگر اس گاؤں میں آ گیا ہے اور وہ کچھ وقت کے بعد وہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ پڑھے لکھے ہو، آپ نے میرے جانے کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی تم بے فکر رہو، میں ادھر ہی ہوں اور تلاوت کرتا رہوں گا۔ عائشہ نے سر پر دوپٹہ لیا اور گھر سے چلی گئی۔ عائشہ اس پہاڑ کی طرف کافی دیر بعد عائشہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گئی، لیکن اس پر کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کو کوئی دوسرا پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی عائشہ اس پہاڑ سے آگے بڑھی تو اسی پہاڑ کے اوپر ایک درخت نظر آنے لگا جو کانٹوں والا ہی درخت تھا۔ عائشہ نے پہاڑ کی طرف سے اوپر چڑھنا شروع کیا تو پہاڑ پر درخت ہی درخت اچانک آ گئے، جیسے کہ یہ درخت کئی سالوں کے ہوں۔ عائشہ نے سوچ لیا کہ یہ سب مجھے ہی ڈرانے اور میری ہمت کو کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن عائشہ چڑھتی گئی۔ آخر کار کئی مشکلوں کے بعد عائشہ اوپر پہنچ گئی۔ اوپر پہنچتے ہی عائشہ کو پتہ لگا کہ وہ تو کچھ لانا ہی بھول گئی، جس کی وجہ سے وہ درخت کو آگ کیسے لگائے گی۔ عائشہ پریشان ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی کہ اب کون نیچے جائے اور اوپر آئے گا، لیکن عائشہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ سب کچھ آسانی سے کر سکتی تھی، اس کے پاس بھی طاقتیں ہیں۔
دوسری طرف جادوگر عائشہ کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ ایک عام سا انسان بن کر آیا ہوا تھا اور دروازے پر دستک دی۔ گھر میں سب ڈر گئے، لیکن ہمت کر کے حکیم صاحب نے کہا کہ تم سب بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون ہے باہر۔ حکیم صاحب نے دروازہ کھولا تو ایک عام سا بندہ اکٹھا تھا اور بولا کہ مجھے کچھ پانی چاہیے، میں ایک مسافر ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا اچھا تم ادھر ہی رکو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی حکیم صاحب اندر واپس آئے تو وہ بندہ بھی ساتھ آ گیا، اور وہ بندہ ہی جادوگر تھا۔ جب وہ اپنی اصلی حالت میں آیا تو سب ڈر گئے۔ جادوگر نے کہا کہ وہ لڑکی کدھر ہے، یعنی عائشہ کدھر ہے؟ حکیم صاحب نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ۔ مینال نے قرآن پاک کی طرف ہاتھ آگے کیا تو جادوگر نے اپنے منہ سے آگ نکالی، جس کی وجہ سے مینال بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ جادوگر نے سب گھر میں دیکھا تو عائشہ نہیں تھی۔ دوسری طرف عائشہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پتھروں سے آگ لگا لے۔ عائشہ نے 2 پتھر لیے اور زور سے ان کو ایک دوسرے سے مارنے لگی تو آگ پیدا ہوتی رہی۔ اسی دوران پہاڑ ہلنے لگا اور عائشہ گرنے لگی، لیکن عائشہ نے خود سنبھال لیا تھا۔ عائشہ نے سوچا وہ کس طرح آگ لگا کر نیچے اتنا جلدی اترے گی، لیکن عائشہ کے پاس بھی طاقتیں تھیں، لیکن وہ ایک عام لڑکی کی طرح سوچتی تھی۔ آخر کار عائشہ نے سوچ لیا کہ وہ مر جائے گی لیکن اس جادوگر کو ختم کرے گی۔ جیسے ہی عائشہ نے پتھروں کی مدد سے آگ لگائی، جادوگر گھر والوں کے سامنے جل کر مر گیا اور اس کا دھواں اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ عائشہ بھاگی اور چھلانگ لگا دی پہاڑ سے، لیکن عائشہ کی طاقتوں کی وجہ سے وہ آرام سے نیچے آ گئی۔ عائشہ کی نظروں کے سامنے وہ پہاڑ تباہ ہو کر غائب ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ عائشہ کی بھی طاقتیں جانے لگیں اور عائشہ کو تکلیف ہونے لگی۔ عائشہ بھاگتی ہوئی فوراً گھر پہنچی جہاں مینال بے ہوش تھی۔ عائشہ نے سوچا کہ میری طاقتیں جا رہی ہیں، میں ایسا کیا کام کر لوں جلدی سے۔ تو عائشہ نے پہلے اپنی بہن کو ٹھیک کیا، پھر عائشہ نے دونوں خاندانوں کے دماغ سے سب دشمنی اور لڑائیاں نکال دی۔ سب کے دماغ اسی طرح ہو گئے جیسے ان میں کبھی لڑائیاں ہوئی ہی نہیں۔ اس کے بعد عائشہ کی تمام طاقتیں ختم ہو گئی۔ چند ماہ بعد عائشہ کے باپ کے بھائی گھر آئے اور کہا کہ بھائی، ہم سے بھول ہو گئی تھی جو آپ کو گھر سے زمینوں کی وجہ سے نکال دیا تھا، پلیز ہم آپ کو معاف کر دیں، اور بابا جان نے جو حصہ سب کو دیا ہے اپنے مرنے سے پہلے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح ایک موچی دوبارہ سے ایک امیر شخص بن گیا اور اس کی تینوں بیٹیاں آمنہ، مینال اور عائشہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگی اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ ایک عجیب لڑکی سے عائشہ ایک عام اور معصوم لڑکی بن گئی۔ دوستو، ناظرینو، ایسی اور مزید کہانیاں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رفیع ملک آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔